جس نے رکشہ جلایا اس سے پوچھو، جس نے بچوں کو زہر دیا اس سے پوچھو، جو پھانسی پر لٹک گیا اس سے پوچھو، 3 دن سے جس کے پیٹ میں کچھ نہیں گیا اس سے پوچھو، جو سیلانی اور چیپا کی لائن میں لگ کر اپنی عزت مجروح کر رہا ہے اس سے پوچھو، جس کی عورت دوسروں کے دروازے پر جا کر مانگتی ہے اس سے پوچھو۔ دوسری وجہ حکمرانوں کی ناقص پالیسی، بدترین حکمران، حدیث میں آتا ہے، مشکات میں ہے، ترمذی میں ہے، جب تمہارے حکمران بدترین لوگ ہو، جب تمہارے مالدار بخیل لوگ ہو، یہی بخیل ہوتا ہے، مالدار یہی بخیل ہوتا ہے کہ مسجد اور مدرسے میں اور دینی اس کے ہاتھ سے کچھ نہیں نکلتا، بخیل نور ست ہے بھائی۔ وہ گھر میں کہتا ہے مولانا صاحب اتنی مہنگائی ہو گئی، خدا کی قسم 2 لاکھ میں گزارا نہیں ہو رہا، کیا کہتا ہے؟ اور یہی حضرت صاحب اپنے امام اور مؤذن کو 10-12 ہزار دے رہا ہوتا ہے، داغور تخیال نہیں، کہتا ہے میرے تو صرف بچوں کی فیسوں میں 50,000 چلے جاتے، عدل تک یار دین زان غلے کڑے۔ تو دوسرا، جب تمہارے حکمران بدترین ہو، مالدار بخیل ہو، اور تمہارے مشورے عورتوں سے ہو، دیکھو گھر کے نظام میں عورت سے مشورہ لو، بھائی کیا سبزی چاہیے، کچن میں برتن کیسے چاہیے، پردے کیسے لے آؤں، آپ کو کپڑے کیسے لا کے دوں، اس میں مشورہ لو۔ لیکن باہر کے کاموں میں جماعت کے پیسے ور کماؤ کا ور نہ کم آگا بدرتا ہوا ایچے بار کا، تو باہر کے کاموں میں عورت کا کام نہیں ہے میں بھائی کو پیسے دوں یا نہیں دوں، وہ بولے گی آپ کو بھائی کو دو، نہیں وہ بولے گی خپل بچی دی لگ دی چت درون و غم کہے۔ باہر کے معاملات میں جو عورتوں سے مشورے لے گا، ایسے لوگوں کو زمین پر رہنے کا کوئی حق نہیں، یہ میرے الفاظ نہیں، یامنا کے لال کے الفاظ ہے، ایسے لوگ زمین کے نیچے چلے جائے تو اچھا ہے۔ ہم کہتے ریاست مدینہ میں حضرت عمر تھا، حضرت ابو بکر تھے، خلیفہ بنے، کا تنخواہ بیت المال سے ملے گی، علماء کو جو تم تنخواہ دیتے ہو یہ کنسپٹ خلافت راشدہ سے ثابت ہے، وہ بیت المال سے تنخواہ دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے ایک متوسط آدمی کی ضروریات کتنی ہے، متوسط آدمی کی ضرورت کے مطابق امیر المومنین کو تنخواہ ملتی تھی۔ آج حکمران کو عام شہری کے برابر ملتی ہے، ہمارے صدر صاحب کو آپ 20,000 تنخواہ دو، ہمارے وزیر اعظم صاحب کو آپ ذرا 20,000 تنخواہ لے کے بتاؤ، آپ ہمارے سی ایم صاحب کو 20,000 تنخواہ دو، لاکھوں تنخواہیں ہیں، کروڑوں کمیشن ہیں، اربوں کے گھپلے ہیں، ہمارا گزارا نہیں ہو رہا، اور کہتے ہیں نظام سب ٹھیک چل رہا ہے۔ ان ظالموں کو لوڈ شیڈنگ کا کیا پتا، ان ظالموں کو مہنگائی کا کیا پتا، جس نے رکشہ جلایا اس سے پوچھو، جس نے بچوں کو زہر دیا اس سے پوچھو، جو پھانسی پر لٹک گیا اس سے پوچھو، 3 دن سے جس کے پیٹ میں کچھ نہیں گیا اس سے پوچھو، جو سیلانی اور چیپا کی لائن میں لگ کر اپنی عزت مجروح کر رہا ہے اس سے پوچھو، جس کی عورت دوسروں کے دروازے پر جا کر مانگتی ہے اس سے پوچھو۔ ان کی عیاشیاں، ان کے پروٹوکول، خدا کی قسم یہ ختم کر دو، سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم گورنر ہاؤس کو یونیورسٹی بنائیں گے، ہم وزیر اعظم ہاؤس کو کالج بنائیں گے، بنا لیا۔ اب الیکشن آئیں گے، انہی لوگوں کو پھر آپ ووٹ دو گے، گلوں کی بچہ غطاس ہوا ہوئی، آپ لوگ ہی چیخے مارو گے، ان کے لیے کمپین چلاؤ گے، ان کے لیے جلسے کرو گے، ان کے لیے علماء کے خلاف کھڑے ہوگے۔ وہ ایک مولانا صاحب کو کسی نے کہا آپ ممبر پر سیاست کی باتیں نہیں کرے، اس نے کہا پھر تمہارے گھر کی باتیں کروں، استاد کور خبر حکم، ممبر ہے اسی لیے عدالت کیسی ہو، وراثت کیسی ہو، میراث کیسا ہو، زکوٰۃ کیسی ہو، حکمران کیسا ہو، وزیر کیسا ہو، مشیر کیسا ہو، محلہ کیسا ہو، گلی کیسی ہو، دفتر کیسا ہو، رشوت نہ ہو، سود نہ ہو، میراث میں حصہ دو، یتیم کا خیال رکھو، لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرو۔ سارا اسلام معاملات اور سیاست کو ڈسکس کرتا ہے۔
تو وہ عالم بہت اچھا ہے، وہ بالکل سیاست ہے، خبر ہے نہ گئی بھائی کڑوی دوا کھانے سے بھی فائدہ ہوتا ہے، شوگر بہت بڑھ جائے وہی ترخ شے پہ اخرا بھائی، ہاں کھٹی چیز اس کو دو، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی لیے میں عرض کر رہا تھا کہ اس ابو بکر و عمر کے خلافت کو گاندھی نے پڑھا، انڈیا کا جو تھا، اس نے اپنے وزیروں کو جمع کیا، کہا تمہارے لیے سیاست میں اور نظام چلانے میں آئیڈیل ابو بکر و عمر ہونے چاہیے۔ اس نے کہا تھا میرے آقا دونوں جہانوں کے سردار، آپ کا فقر اختیاری تھا، آپ چاہتے تو بطحا کے پہاڑ سونے کے ہوتے، آپ چاہتے تو دنیا جہاں کے خزانے ہیرے جواہرات آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیے جاتے، فرمائے نہیں نہیں، میں ایک وقت کھاؤں شکر ادا کروں، دوسرے وقت بھوکا رہوں۔ آپ نے 2 وقت پیٹ بھر کر نہیں کھایا، آپ نے 2 ٹائم 2 سالن ایک ساتھ نہیں کھائے، صحابہ نے اپنی قمیص اٹھائی 1 پتھر، آقا نے اپنی قمیص اٹھائی 2 پتھر۔ آج حکمران ایسا کرے، خود ذرا یہ نیچے لیول پر آ کر زندگی گزارے، پھر ہم ان سے پوچھتے ہیں۔ ایسی کمروں میں بیٹھ کر تقریریں کرنا آسان ہے، عوام کے دکھ کو سمجھنا مشکل ہے۔ میرے محترم دوستو، دوسری وجہ مہنگائی کی، بیت المال کا نظام قائم ہو، یا تو بیت المال میں بھی گپلے ہوتے، یتیموں کا مال یہ وزراء کھا جاتے، زلزلے میں امدادی سامان یہ لوگ کھا جاتے، سیلاب میں جو باہر سے فنڈ آتا ہے یہ لوگ کھا جاتے، اتنے بڑے ظالم ہوں گے۔ یتیم کو خود کھلانا چاہیے تھا، کھلانا تو دور کی بات، ان کے منہ کا نوالا چھین کر کھاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم آپ کی خدمت کریں گے، 2-4 جلسے اور تقریریں کرتے اور آپ ٹھپے لگا لگا کے جو ہے نا ان کو پھر لے آتے۔